أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تجعل الحسن سهلا إذا شئت رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب انصرني في التعليم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. حروف مقطعات اس کے سوا اللہ کے کوئی اس کے معنی نہیں جانتے. اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الحی القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے یعنی ہمیشہ قائم رہنا یعنی سنبھالنے والا. اس کا ایک اور ایک معنی سنبھالنے کے بھی آتے ہیں. اب اس میں 12 آیت ہو گئے تھے آپ. ہاں لیکن میں نے صرف ترجمہ پڑھی تھی نا, اس کی تفسیر نہیں بتائی تھی نا, کیونکہ تفسیر کی کتاب میرے پاس تھی نہیں, تو صرف ترجمہ کرے تھے ہم نے, اور وہ جو کچھ بتائی تھی وہ میرے علم سے آپ کو بتائی تھی, لیکن ابھی میں آپ کو باقاعدہ کتاب سے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. نزل علیک الکتاب بالحق. نزل اس نے اتاری, علیکا آپ پر, الکتاب کتاب کو, بالحق حق کے ساتھ, مصدقا لما تصدیق کرتی ہے جو, لما بین یدیہ جو اس سے پہلی, وانزل التوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل یعنی قرآن شریف تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کرنے والی ہے. من قبل ہدی للناس اور ہدایت اس سے پہلے لوگوں کے لیے, وانزل الفرقان اور نازل فرمایا فرقان, ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا, بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب, واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ زبردست بدلہ لینے والے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ, لا یخفی علیہ وہ نہیں چھپی, علیہ اس پر, شیء کوئی چیز, فی الارض زمین میں, ولا فی السماء نہ زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمان میں, یعنی آسمان زمین کے سارے ظاہر باطن کو اللہ ہر چیز کا خبیر بھی ہے, بصیر بھی ہے, خبر بھی ہے, جاننا والا, دیکھنے والا بھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعریف کیا ہے, وہ خالق کل ہے, یعنی جتنی بھی روئے زمین پر, آسمان میں, زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ سب کچھ کون بنایا؟ سب کچھ اللہ نے بنایا. اسی کی بادشاہت, اسی کی ملکیت, وہی سب کا خالق, وہی سب کا مالک. ہمارے جو گھر, ہماری جو ساری چیزیں بھی ہے نا, یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ادھار کے طور پر دی ہے. جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے 2 مکان ہو, 3 مکان ہو, ایک مکان میں ہم مقیم ہوں اور باقی کے 2 ہمارے گھر کیا ہوتے, تالے لگے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم رینٹ پر دے دیتے ہیں. مالک ہم رہتے ہیں لیکن اس کو رینٹ پر ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور وہ بندہ رہنے والا اس کے بدلے ہمیں ماہنامہ جو کچھ بھی وہ ہمیں دیتا چلا جائے, ہے نا, جو بھی ہم نے رینٹ فکس کیا وہ رینٹ ہمیں وہ دے دیتا. ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گھر دنیا کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا گھر, یہ میرا گھر, یہ میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, یہ سب کچھ اللہ کی دی ہے. بس اللہ کا ہم نے دل خوش کیے, اس کی رضا والے کام کیے, تبھی اللہ نے ہمیں مقرب بندہ بنا لیا, ہمیں آزمائش میں ڈال دیا, چیزوں کو چھین لیا, صحت کو لے لیا, بیماری کو ڈال دیا تاکہ بندے کو آزماؤں. تندرست تھا تو میری عبادت کرتا تھا, بیمار ہونے پر کرتا ہے کیا, مال دے کے اللہ آزماتے, مال لے کے اللہ آزماتے, ہے نا. تو اللہ ہی جتنی بھی چیزیں ہمیں دیے, جسے ہم کہتے ہیں نا میرا گھر, میری گاڑی, میرے بچے, میرا شوہر, بلکہ یہ ہر ایک چیز اللہ کی ہے, ہر ایک چیز اللہ کی. اس زمین پر اللہ نے جو ہمیں آزمائش کے لیے اتارے ہیں, اس آزمائش کے اندر, اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے شوہر دیا,
माँ बाप दिए, बच्चे दिए, दूसरे रिश्तेदार दिए, कभी सेहत दी, कभी तंदुरुस्ती दी, कभी सेहत ली, कभी माल छीना, कभी रोजी छीनी, कभी औलाद छीना, सब आजमाइश है हमारी। और इसमें से कोई एक चीज हमारी नहीं, ना हमारा शौहर हमारा है, ना हमारे वालिदैन हमारे हैं, ना हमारे बेटे, ना हमारी बेटियां। ये सब वक्ती है, सब वक्ती जमीनी रिश्ते हैं। सिर्फ आसमानी रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। बस ये दो रिश्ते ही हैं, मियाँ और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ का ही वाहिद रिश्ता है जो जमीन से लेके आसमान तक चलने वाला, जो जन्नत तक और हमेशा हमेशा रहने वाला है। बाकी सारे रिश्ते तितिर बितिर हो जाएंगे। हाँ, एक वक्त में अल्लाह सबको जमा करेगा, मुकर्रर कर देगा, वो बात की बात है। लेकिन रिश्तों में अगर कोई रिश्ता चलने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रिश्ता चलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने जितनी भी चीज हमें दी ना, ये सब हमें आजमाइश के लिए दी, सब कुछ आजमाइश के लिए दिया। और एक आजमाइश के बाद अल्लाह हर चीज छीन लेता है। देखो ना, मुर्दे का हाल देखते हैं ना, जब उसकी मौत आ जाती तो सारी चीजों को छोड़ के जाता, लेके जाता, जबकि घर उससे अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से बनाया होता है, छोड़ के जाता है ना। ये इस बात का सबूत है कि इस घर का असल मालिक कोई और है। माँ बाप को भी छोड़ के जाता है ना जाने वाला। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अपनी ही नेमत, अपनी ही जो अता दी थी और उधार दी थी, जब तक उसका वक्त था जमीन पे रहा या रही, जब उसका वक्त पूरा हो गया अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। तो सोचो, असल में जिससे हम मेरा 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 करके रिश्तों में हम इतनी खराबियां करते हैं और हम इतनी बेईमानियां करते हैं, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का घर हड़प लिया, किसी की दुकान हड़प ली, किसी के औलाद को हड़प लिया, हाँ, किसी के बेटी को अपना बना लिया, किसी के बेटे को अपना बना लिया, कुछ ना बन पड़ा तो जादू तोड़ने का सहारा ले लिया। ये सारे वक्त की चीजें, वक्त के साथ सारी चीजें खत्म। आजमाइश में हम 100% फेल, और जब साथ में लेकर जाएंगे तो सिवाय गुनाह के टोकरे कर कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। और हमारी कमाई, अल्लाह फरमाते लहा मा कसबत व लहा मा कसबत, तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया उसने कमाया, नेकी में से जो तुमने कमाया वो भी तुम्हारा, और बदी में से जो कमाया वो भी तुम्हारा। जब सबको छोड़ के जाना, तो यहाँ अल्लाह की हमें ये बात समझ में आती है कि हकीकत तो ये है, मौत पर आंख खुलती है कि अरे जो असल जो है वो तो आज है, और जो अब तक जो थे हम ख्वाब में थे। ये हमारी पूरी जिंदगी हमें ख्वाब किसी नजर आएगी जब हमारी असल मौत आ जाएगी। असल जब मौत आ जाएगी ना, तो हमारे सब चीजें से ख्वाब, और असल मौत, हमारी असल आंख खुलेगी भी हमारी कब्र में, बाद हमारी असल आंख खुलेगी। और उस आंख के खुलने के बाद तब हमें बात समझ में आएगी कि अरे मैंने तो इस कब्र की तैयारी के लिए कुछ करी या मैंने कुछ नहीं करी। लेकिन वो वक्त होगा जब इंसान सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर उसने बहुत कुछ कमा के गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कब्र को देखकर खुश हो जाएगा और कब्र। लेकिन अगर उसे पूरी दुनिया को ही अपने जिंदगी का मकसद बनाया था और उस कब्र की तैयारी के लिए कुछ भी ना किया था, तो उस वक्त अगर वो खून के आंसू भी रोए ना, वो खून के आंसू भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए अक्ल वाले वो हैं जो कुरान की नसीहतों को सुनते हैं, अमल करते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, है ना। ये सारी जो हम अभी देखो, कल चांद गुजर गया, है ना, कल चांद गुजर गया, तो हमने क्या किया, मगरिब के टाइम पे या रात के वक्त में दुआएं हमारे सारे ग्रुप पर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा क्या काम था, जल्दी 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 सारी दुआओं को पढ़ लेना, है ना। बस हमें तो देख के पढ़ना है। वो पढ़ लेने पर हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत, हमारे इस साल की शुरुआत हमने किससे करी, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से, सुन्नत अमल से हमने जिंदगी शुरू करी। देखो सारे ग्रुप पर दुआ मौजूद है, कल नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो ताकि उसका सवाब मिल जाए। और इस नए साल की सबको मुबारकबाद होनी चाहिए, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए। और मैं भी आप सबको मेरी तरफ से इस नए साल की मुबारकबाद देती हूँ, बहुत सारी ढेरों 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 दुआओं के साथ कि अल्लाह आप लोग के इस साल को बहुत इज्जत अमान वाला रखे, बहुत आफियत वाला रखे, बड़ा चैन और अमन वाला रखे, आपके सारे
اللہ دور ہو جائے، ساری بیماریاں، ساری فکریں، پریشانی، مصیبت اللہ دور فرما دے، اور اللہ آپ لوگ کے لیے اور تمام جہاں کے مسلمانوں کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے، اور فلسطین والوں کے لیے خاص طور پر دعا ہے کہ اللہ فلسطین والوں کے لیے یہ سال بڑی خوشخبری بھرا رہے، اور مسلمانوں کے اللہ علم میں عروج عطا فرمائے، جو ہماری ذلت ہے وہ ہماری عزت میں بدل جائے، ہے نا، اور ہمیں یہ دعائیں سب مسلمان کو دیتی ہے نا، ہمیں سب کو جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، ہیپی نیو ایئر، ایسا ہم نے اس کو کہنا چاہیے ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک ہو۔ اس طریقے سے ہم نے اس چیز کو، اس چلن کو، اس رواج کو ہمیں عام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ دیجیے، کیونکہ نیا سال ہے تو دعائیں قبول ہوگی، اور یہ بڑے اس مہینے کی عبادتیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ یہ آؤٹ آف دا ٹاپک میں نے چھوٹی سی بات آپ لوگ کو کہہ دی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو تمام آسمانوں کی خبر دیتا ہے، آسمان کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہ تمہارے ماں باپ کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے، اچھی یا بری، نیک یا بد، اور اولاد کی صورتیں عنایت فرماتا ہے۔ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ جبکہ صرف اسی ایک نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، پھر تم دوسرے کی عبادت کیوں کرو؟ وہ لا زوال عزتوں والا، غیر فانی حکمتوں والا، اٹل احکام والا ہے۔ 92 ہو گئے۔ ہاں، اس میں اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے چوکٹ پر جھکنے والے تھے، ہے نا، کیونکہ اس جو عبادت کرتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کون سی قوم ہے؟ کرسچن لوگ، نصارہ لوگ۔ تو یہاں پہ کیا سب بات سمجھ میں آ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے دربار میں جھکنے والے۔ جس طرح تمام انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی انسانوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے۔ رحم کہتے ہیں عربی زبان میں پیٹ کو، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے ہیں، اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، انہیں اللہ کا حکم ہوا تو پیدا ہوئے، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ اسی لعنتی جماعت نصارہ نے یہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسرے کی حالت کی طرف لغو ریشے کی صورت ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ جو تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ اس کو سب میں شیئر کرتے ہیں، سب میں ہے۔ تو آگے کی جو آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی هو الذی وہی ہے، یصورکم جو صورت بناتا، وہ صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسا وہ چاہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو، العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے سارے سائنس کو فیل کر، جو کہتا ہے نا تم وٹامن سی کھاؤ تو یہ ہوگا، وٹامن ڈی کھاؤ تو یہ ہوگا، یہ کھاؤ تو وہ کھاؤ، تم کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ نمبر 7، هو الذی وہی ہے، انزل علیک جس نے اس میں ایک آیت ہے بڑی محکم، بڑی پختہ، ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہے، وہ متشدد سب اس کے متشابہ ہے، فاما الذین فی قلوبہم پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ متشابہات کی، منہ ابتغاء فتنہ اس سے ان کی غرض ہوتی ہے ایک گمراہی کی یا فساد کی،
وابتغاء تأویلہ، وہ ڈھونڈتے ہیں اس کا مطلب، وما یعلم، اور نہیں وہ جانتا، تأویلہ، اس کا مطلب، الا، سوائے، اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم میں، علم والے جو ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل من عند ربنا، اور ہر چیز اللہ کے پاس سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں اسے سمجھتے مگر صرف اور صرف عقل والے۔ اب یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، قرآن میں ایک ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بالکل صاف اور واضح ہونا بالکل ظاہر ہے، ہر شخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں پہنچ سکتی، یعنی جن کے معنی مفاہیم اتنے مشکل ہوتے ہیں ایک عام انسان اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب جو لوگ نہ سمجھ میں آنے والی آیتوں کے مفہوم کو پہلی قسم کی آیتوں کی روشنی میں سمجھ لیں، یعنی جس مسئلے کی صراحت جس آیت میں پا لیں تو راستے پر ہے، تو صاف اور صریح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو دلیل بنائے جو ان کے فہم سے بالا تر۔ دیکھو اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک عام انسان ہوتا ہے جو قرآن کی آیتوں کو سیدھے سیدھے سمجھ لیتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا، تو بندہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ تم اگر نیک کام کرتے ہو، وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ کیا دیں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اتنی سمپل آیت ہے کہ اللہ کہ کوئی بھی انسان، عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی رہتی ہے جو بڑی کمپلیکیٹڈ رہتی ہے، جسے ہر ایک انسان نہیں سمجھ سکتا، ہر ایک انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب اگر جو سیدھے راستے پر ہے، اگر وہ لوگ صریح یعنی صاف کھلی آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو دلیل بنائیں جس کی سمجھ، جس کا ترجمہ، جس کے معنی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور بغیر سمجھے انہوں نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا۔ اب یہ ان کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں نہ اس کے معنی کے سمجھے، نہ مفہوم، اور دلیل کے طور پر پیش کر دیے، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہی بات میں الجھ جائیں گے اور اوندھے منہ گر پڑیں گے۔ اب ام الکتاب جو کہا گیا ہے، کتاب کی اصل یعنی اصولوں کی، وہ صاف اور واضح آیتیں ہیں۔ اللہ دیکھو قرآن کے اندر ہماری آیتیں کیسی ہیں، بالکل کھلی کھلی آیتیں، اللہ نے اتنا صاف سمجھا دیا کہ عقل والا آرام سے سمجھ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم شک و شبہ میں نہ پڑو، اور جو کھلے کھلے احکام ہیں ان پر عمل کرو، اور انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو، اور وہی کھلی آیتیں اسی کو سوچو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کو فیصلہ کرنے والی آیتیں مانو، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے بھی ان سے ہی سمجھو۔ اور بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو دکھنے والی ظاہری آیتوں کے مطابق ہوتا ہے، اور لیکن اس آیت جو ظاہری طور پر دکھ رہی ہے اس کا معنی تو نکلتا ہی نکلتا ہے، لیکن اس کے اور بھی دوسرے، تیسرے اور چوتھے معنی بھی نکلتے ہیں۔ اس کے آگے بتا رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں جن میں حلال حرام احکام کی ممنوعات کی حدیں ہوں، اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی مرغوب ہے کہ آیت یہ پوری آیت ہے، اس کے بعد کے احکام والی اور اس کے بعد کی 3 آیتیں محکمات میں سے۔
اب دیکھو آگے بتا رہے ہیں جنت اور جہنم کی صفت کے بارے میں، نیکیوں اور بدوں کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں، اور آیتیں بتا رہی ہیں، آیتیں اس نے ٹھیک مطلب وہی جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ دیکھو اس میں کیا بتایا جا رہا نا، ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو دیکھو کیسا ہے کہ آیتوں کو جو تمہیں سمجھ میں آ جائے نا بس اس پر عمل کرو۔ ایک تو یہ کہ بنا سمجھے ہوئے تم اس کو دلیل کے طور پر پیش مت کرو، تم کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی۔ بالکل صاف ظاہر ہے، نیکی کا کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، گناہ کا کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اگر اللہ نے معاف فرما دیا الگ بات۔ لیکن گنہگاروں کی سزا کیا بتائی ہے قرآن میں صاف طور پر؟ جس چیز کے حرام کی اللہ نے حدیں مقرر کی ہے، تم شراب نہ پیو، ہر نشہ کرنے والی چیز سے بچو، یہ اللہ کی حدیں ہیں مقرر، بس تم ان حدوں کو قائم رکھو، ان حدود کو قائم رکھو۔ نکاح کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک ہی بتایا ہے، حد سنتوں میں آتا ہے کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن 4 نکاح کی حد بھی اللہ نے باندھ دی، 4 سے تم زیادہ کا تم کو 5ویں کسی سے نکاح کرنا ہے، تمہیں آگے کی 2 سے نکاح کرنا ہے، یا اپنے سے 2 کی تم 2 کو تم نکاح سے تو باہر خارج کرو، لیکن تم 4 کے اوپر کسی صورت نہیں رکھ سکتے۔ اگر سے بھی تمہیں طاقت ہے تمہیں ایک وقت میں 110 بیوی اٹھا سکے، ان کے بچوں کے سارے کھانے پینے کے اخراجات اٹھا سکو، بالکل برابر سرابر 10 بھی رکھو، لیکن نہیں رکھ سکتے، شریعت نے 4 ہی دی، بھلے تمہاری طاقت 10 کی ہو لیکن شریعت نے 4 کے آگے جو تم رکھتے ہو وہ سب گناہ، اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز کھلی کھلی صاف صاف واضح واضح ہے بس تم اسی میں پڑھو، زیادہ ڈیپ گہرائی میں کیوں جاتے ہو؟ جو تمہیں حدیں بتائی اللہ نے، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں میں قائم دائم رہو، کیوں اللہ کی حدوں کو توڑتے، کیوں کراس کرتے؟ اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارا خود کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کی حدوں کو عبور کرنے کی، کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد یہ دعا، بہت اچھی دعا، یہ دعا کو اگر آپ لوگ ہر ٹائم مانگو گے تو انشاءاللہ آپ ہر ٹائم تفسیر کلاس میں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو پاؤ گے، چاہے ہماری کلاس ہے یا کسی اور کی کلاس۔ یہ دعا بہت بہترین دعا، یہ دعا کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام پر قائم ہیں، جس کی وجہ سے ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کر پاتے ہیں، اللہ اس دی ہوئی ہدایت کو ہم سے نہ چھیننا۔ جب بندہ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا تو بتاؤ اللہ کیسے چھوڑ دے گا تمہیں، کیسے اللہ ہمیں کفر کی طرف ڈالے گا؟ وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بغیر مانگے ایمان دیا، بغیر مانگے ہدایت دی اللہ نے، تو مانگنے پر اللہ کیوں ہم سے ہدایت چھینے گا؟ تو اس دعا کا یاد کریں اور اپنی نسلوں کو یاد کرائیں تاکہ ہماری نسل در نسل اس دعا کو لے کے چلنے والی بنے۔ اب دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، نہ پھیرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعض اس کے کہ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی ہدایت دے دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دعا کو یاد کیجئے اور اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ آگے ہے ربنا، یہ بھی ربنا ہے، لیکن ہر ربنا بہت قیمتی ہے، لیکن وہ ربنا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ربنا انکا، اے میرے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، جامع الناس، تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا ریب فی، اس دن میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، جب اس نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کو اسی جمع کرے گا تو اللہ یقیناً جمع کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس بات کا یقین کر لینا، اس بات کو گاٹھ مار کے رکھنا کہ ہم دنیا میں جتنا اچھے برے کام کرے سب کے سب ظاہر ہونے ہیں،
اسی لیے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ وہ گناہ دھل جائے، اس کے گواہ معاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہمارے نیک نام اعمال میں صرف اور صرف نیکیاں ہی بچی رہیں۔ آگے ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، لن تغنی ہرگز کام نہیں آئے گی، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، یعنی کافروں کو ان کا مال کوئی نفع نہیں دے گا، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں انہیں کوئی نفع دے گی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتی، وَأُولَٰئِکَ ہم، وہی لوگ آگ کے ایندھن ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہا، اللہم احفظنا منہا۔ اللہ ہم سب کی ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کو اللہ بچا دینا اس آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب جہنم کا ایندھن کون لوگ ہیں؟ اب اس آیت کے اندر تو جہنم کے ایندھن کی بات ہو گئی ہے، اب وہ ہوں گے کون لوگ، ہے نا؟ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جہنم کی بھٹیاں ہیں۔ پڑھ کے بھی میرے کانٹے کھڑے ہو رہے ہاتھ میں۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ سب کو ہدایت سے نواز دے مولا۔ کیسے برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے اللہ یہ تو پڑھ بھی رہے تو اتنا قسم میرے فرماتے ہیں کہ کافر جہنم کی بھٹیاں ہیں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں، تجلنا منہا۔ ان ظالموں کو اس دن کوئی عذر یعنی کوئی بہانہ، کوئی معذرت ان کے کام نہ آئے گی، ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے ان کے مال، ان کی اولادیں بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور ان کے مال، ان کی اولادیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ جیسے کہ ایک اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو فرماتے تو ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا، ہم لوگوں کی عادت ہے نا، ارے وہ تو غیر ہے، اللہ کی نافرمان غیروں کو اللہ نے کتنا مال دیا، امبانی کو دیکھ لو، ارے اڈانی کو دیکھو، مودی کو دیکھو، اللہ نے کیا مال دیا۔ اب بتاؤ اللہ جب ان کو، اب میرے کو لگ رہا ہے یہ جملہ بالکل صحیح، کافی جہنم کی بھٹیاں ہیں۔ اب جب ان کے نام آئے نا تب میرے سینے پہ سچی سیل لوٹ رہے، اچھا لگ رہا نہیں، واقعی انہوں نے ہماری زندگی کی بھٹیاں بنا کے رکھی، ہماری زندگی اوپر ڈل کے انہوں نے تلواریں لٹکا کے رکھی ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا بالکل صحیح کرے گا۔ تو دیکھو ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے مال کو دیکھ کے ذرا ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے نا۔ دیکھو ایمان والا اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کی روزانے کی ضرورت ہے، زندگی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا شوہر ہے تو ایسا ظالم ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی بات میں مارتا پیٹتا ہے، اور کافر کے آدمی دیکھو کیسے اپنی عورتوں کے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں، کتنے اچھے ہیں، ہم کو دکھتا ہے نا سب۔ لیکن خیر مسلمان مردوں کو بھی مارنے کی اجازت شریعت نے ہرگز نہیں دی، صرف ایک صورت میں اجازت دی ہے کہ اگر عورت بد کردار ہو جائے، اور بد کرداری میں بھی ڈائریکٹ مارنا شروع نہیں کرنا ہے، بد کرداری میں پہلے اپنا بستر الگ کرو، پھر اسے عورت کو اپنے بستر سے الگ کر کے الگ کمرے میں اپنے بستر سے نیچے سلاؤ، چارپائی پہ سوتے تو پہلے بستر الگ کرو، الگ الگ چارپائی سے نیچے سلاؤ، نہیں سنتی تو اس کو دوسرے کمرے میں سلاؤ، لیکن اس کو مارنے کی لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ بدکاری سے باز نہیں آتی ہے، اس کے بعد اس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت ایسی نہیں ہے کہ عورتوں کو مارتے مارتے اس کے جسم سے خون نکال دو، اس کا سر پٹک دو دیوار میں، اس کے بال کھینچ دو، اور اس کو پٹے پٹے سے کوڑے کوڑے سے مارو، گرا گرا کے لا کر گھوسے سے مارو۔ یاد رکھنا جتنا مارو گے زمین پہ تو یہ مظلوم عورتیں مار کھا لے گی، اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے جوڑا بنایا ہے نا، تمہارے ساتھ مقدر میں جوڑا ہے، عورتیں کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن یاد رکھنا
کل قیامت میں اللہ کا ہاتھ ہوگا اور ان ناحق اپنی بیویوں کو مارنے والے مردوں کا گریبان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر ان عورتوں سے کہا جائے گا کہ تم گن گن کے ان سے بدلہ لو۔ دیکھو یہاں تو عورتیں معاف کر دیتی ہے، لیکن وہ مقام ہوگا نا جہاں ہر انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور اللہ اس ٹائم کیسا فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے دیکھو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے شادی شدہ مرد اکثر اپنی ماں کے یعنی بہو کی اپنی بیوی کے ساس کے وہ چڑھانے بجھانے میں آ جاتا ہے اور پیٹ اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، اپنی بہن کے چڑھاوے میں آ جاتا ہے اور پیٹ اپنی بیوی کو مارتا ہے، باہر دوست کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، کہیں قرض میں ڈوب گیا، آ کے بیوی کو پیٹتا ہے۔ یعنی ہر صورت میں کون مار کھا رہی ہے؟ بیوی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ تم سے شادی کری، یہ قصور ہو گیا نا اس کا۔ تو انسان نے اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے۔ آج اگر اللہ نے تمہیں پاور دیا نا تو اس پاور کے بارے میں اللہ پوچھنے والا بھی ہے۔ مفت میں پاور دے کے چھوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کی پکڑ زیادہ سخت ہے۔ دیکھو جب جماعتیں جاتی ہیں نا جماعتیں، تو جماعت کا ایک امیر بنایا جاتا ہے، اور وہ جو امیر رہتا ہے نا وہ امیر کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے آرام کا، راحت کا، کھانے کا، پینے کا، سواری کا، ان کو ٹھنڈی گرمی بارش سے بچانے کا، ہر ایک چیز کا خیال کرے، آرام کرے، ان کی صحت، اگر کوئی بیمار ساتھ میں چل رہا ہے تو بیمار کی وقتاً فوقتاً دوائی کا بھی۔ یہ سب کی ذمہ داری کس کے سر آتی ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری آتی ہے اس امیر کے ساتھ۔ اب جتنے جو ساتھی جماعت میں چل رہے ہیں ان سب کو صرف اور صرف ایک بات سمجھائی جاتی ہے، تمہیں امیر کی اطاعت کرنا ہے ہر حال میں، تمہیں امیر کی اطاعت کرنا ہر حال میں، اگرچہ کہ تمہیں امیر کا کوئی فیصلہ پسند نہ آئے، اگرچہ کہ امیر کی کوئی بات تمہیں پسند نہ آئی، اگرچہ کہ امیر کا کوئی کام تمہیں پسند نہ آئے، لیکن تمہیں بے صبری کا معاملہ نہیں کرنا ہے، صبر و شکر کے ساتھ چلنا ہے تاکہ جماعت میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ شیطان جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں نا جماعتیں جب نکلتی نا اس کے پہلے یہ ساری شروع کے جو ہے نا بیانات کے اندر ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اب دیکھو امیر کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری، اتنے سارے لوگوں کو، امیر کو ایک امانت پر، ایک امیر کو سب کا خیال رکھنا ہے۔ اب اگر امیر خیال نہیں رکھتا ہے تو امیر کی پکڑ ہوگی۔ اگر امیر خود کی عبادت میں لگا ہے لیکن لوگوں کی عبادت پہ نہیں لگا رہا ہے، امیر خود کا پیٹ بھر کے بیٹھ گیا، ان کے پیٹ کی فکر نہیں کرے، کل امیر کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے گھر کے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان پہ بہت سی ذمہ داریاں، گھر کے ہر ایک فرد کا خیال کرنا، گھر میں انصاف کے ساتھ بات کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا، ہر ایک کے آرام کا، ہر ایک کے راحت کا خیال کرنا، ہر ایک کے لیے برابر انصاف کے ساتھ چیزوں کو، کپڑوں کو، ہر ایک چیز کو تقسیم کرنا، یہ ساری ذمہ داری اس بڑے پر ہے جس کو اللہ نے ایک درجہ عورت سے اونچا رکھا۔ وہ مرد کی ساری ذمہ داری، اگر وہ بالکل انصاف سے کام لے کے چلتا ہے، اور ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں الحمدللہ کہ جو گھر کے بڑے اگر ان کے فیصلے بالکل صحیح چلتے ہیں، ان کی نسل در نسل صحیح چلتی ہے، لیکن جہاں بڑوں کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں ان کی نسلیں ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بڑوں کے فیصلے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اسی لیے بڑوں نے اپنے لیے اور چھوٹوں نے اپنے بڑوں کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنا دے۔ ایسا نہ ہو اولاد کی محبت میں ہم بہو کے ساتھ ناانصافی کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اولادوں کے حسن اچھائی کے لیے ہم کسی کے گھر سے لائی ہوئی لڑکی کے ساتھ ہم ناانصافی نہ کر، ورنہ پورے گھر والوں کی پکڑ ہو جائے گی۔ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے جب اللہ کے فیصلے اترتے ہیں نا تو بہت خطرناک۔ اب دیکھو یہاں پہ تذکرہ کس بات کا چل رہا ہے؟ یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے کہ ہم غیروں کی چیزوں کو دیکھ کر بڑے
آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ارے وہ تو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے, وہ تو یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتے, پھر بھی اللہ نے کتنا نوازا. اللہ نے ان کے لیے دنیا جنت بنائی ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں ان کو کچھ ملنا بھی نہیں. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو الحمدللہ, لیکن اگر خاتمے کے بغیر جاتے ہیں تو پھر تو یہ سارا مال امبانی دے دے, اپنے بچوں کو دے دے, بیوی کو بھی دے دے, جو کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی ہے, جو جوتے ریپیٹ نہیں کرتی ہے, ان کو تو سب کو پتا چلے گا مرنے کے بعد, اگر اسی حالت میں موت آئی تو, ہے نا. لیکن ایمان والے کو اللہ دنیا میں تکلیف اگر دیتا بھی ہے, دنیا میں تکلیف دیتا تو اس کے بدلے جنت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ایمان والے کے لیے دونوں صورتیں فائدے مند ہیں. اب دیکھو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, وہ بتاتی ہوں میں کہ حدیث پاکہ مفہوم میں خلاصہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی بچپنے سے لے کے موت تک وہ مسلسل پریشانی مصیبتوں میں مبتلا رہا, یا بیماریوں میں مبتلا رہا, یا تنگ دستی میں مبتلا رہا, فقر و فاقے میں زندگی بسر ہوئی, یا ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا رہا یا ہوتی رہی, ایسے مظلوموں کے لیے, ایسے نادار و مفلسوں کے لیے, ایسے غربت والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں میزان کو قائم نہیں کرے گا. ان کے لیے ترازو, انصاف کا جو ترازو ہے نا, نیکی بدی کو تولنے والا, وہ اللہ قائم ہی نہیں کرے گا. اور یہ لوگ فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے, ان کو لے جاؤ, لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ ابھی تو اللہ حساب نہیں ہے, ان کو تو ابھی تولنا باقی, میزان قائم نہیں نا. اللہ فرمائے گا لے جاؤ, ان کو لے جاؤ میرے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان کو میں نے پوری زندگی ان کو آزمایا, ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں, پوری زندگی ان کو آزمایا, ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں ڈال دی. دیکھو آج دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اندر تکلیف میں زندگی گزارنا, تنگ دستی میں زندگی گزارنا, ہے نا, 2 روٹی کی بھوک ہے 1 روٹی پہ گزارا کرنا, 4 کپڑوں کی ضرورت ہے 2 کپڑوں پہ زندگی بسر کرنا, چھوٹے سے گھر میں رہ لینا کتنا مشکل ہے, بیماریوں کے ساتھ کتنا مشکل ہے. لیکن جیسے ہی دنیا کی زندگی ختم ہوتی, مشکل سے 60-70 سال کی زندگی, اگر یہ چھوٹی سی دنیا ختم ہو جاتی تو اس کے بعد والی زندگی میں سوائے راحت کے کچھ بھی نہیں. اب بتاؤ ایمان والے کو یہ حدیثوں کے ذریعے کتنی بڑی ڈھارس سے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنا بڑا سکون ہے. پھر اس تنگ دستی کو بھی, اس غربت کو بھی ہم آرام سے جھیل جائیں گے. اس آدھی روٹی جو اللہ کے حکم سے ملتی, اس آدھی روٹی پر بھی ہم قناعت کر جائیں گے. جو 2 پیسے میں بھی راضی ہو جائیں گے, جانے دو بھائی, دنیا کی زندگی جیسی جاتی جانے دو, لیکن آخرت میں اللہ تو ہمارے لیے میزان قائم نہ کر. آج جو بیمار ہے بیچارے کتنے پریشان, اللہ صحت دے, اللہ تندرستی دے, تو ان بیماروں کو معلوم پڑے گا کہ ان کی بیماری پر اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا کیا چیزیں تیار کر دی. تب وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری پوری زندگی میں بستر پر پڑا رہے, ہے نا. تو ان غیروں کی چیزوں کو دیکھ کر بالکل دل برداشتہ نہ ہونا, دل چھوٹا نہ کرنا, ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بلکہ یہ سارے کون, یہ سوچنا یہ سب مٹیاں ہیں, یہ سب لکڑیاں ہیں جہنم کی. اللہ سب کی حفاظت فرما دے باپا, اللہ سب کی حفاظت فرما دے. لیکن ہاں ایک لاسٹ یہ ختم کر لوں. تو ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا, اس کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دینا ہے, ان کو جانے کفر ہی میں نکلیں گی. اسی طرح آگے ارشاد ہے, کافروں کا شہروں میں گھومنا گھامنا تجھے فریب میں نہ ڈال دے. یعنی کافر جو کبھی سعودی جا رہے, کبھی دبئی جا رہے گھومنے, کبھی نیو یارک جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, تو کیا بتا رہے, ان کا شہروں در شہروں گھومنا تجھے فریب میں نہ ڈال دے. یہ تو مختصر سا فائدہ, یہ نہیں چھوٹا سا فائدہ ہے. پھر ان کی جگہ جہنم ہی ہے جو بدترین بچھونا یعنی بدترین بستر ہے. اسی طرح یہاں بھی فرمانے کہ اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والے, اس کے رسولوں کے منکر, اس کی کتاب کے مخالف, اس کی وحی کی نافرمانی کرنے والے اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی امید نہ رکھیں. یعنی وہی کافر, یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ہم سب کو ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے اور اللہ مرتے دم تک اسی پر قائم دائم رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر.